الله الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يتعلق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. نفعنا وإياكم بالآيات الحكيم. إنه تعالى جواد كريم الملك الرؤوف الرحيم. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے روز نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے برستا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا. کافر کی پہچان یا پاک میں گم ہے، مومن کی پہچان گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بات صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ ایک بار اور نبی اطلاع سے ایک بار اور نذرانے درود شریف قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے: نماز فواحشات اور منکرات سے روکتی، برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی. بہت سے واضح ہے اپنے مفہوم میں یہ آیت کریمہ. اس
میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ کسی کے حاشیے خیال سے یہ سوال کر ابھارے کہ قرآن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے، نماز فواحشات سے روکتی ہے، مگر ہمارا مشاہدہ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ان کا ذکر تو جانی دیجیے جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی نماز کا خیال نہیں رکھتے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسجد کا رخ نہیں کرتے، وہ تو یوں ہی خارج از بحث ہو جاتے ہیں۔ مگر ہم نے تو ایسوں کو بھی دیکھا ہے جو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نظر آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے دل میں آخرت کا بھی خوف ہے، خدا کا بھی خوف ہے جو انہیں مسجد کے دروازے تک لے آتا ہے۔ مگر ایسے بھی مناظر مجھے نظر آئے ہیں کہ ایک نماز پڑھنے والا اگر ایک طرف نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف ہم اسے دوسری برائیوں میں مبتلا پاتے ہیں۔ اگر ایک طرف نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے والا کبھی کبھی سنیما اور تھیٹر میں بھی جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک طرف اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک طرف وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف وہ غیبت بھی کرتا ہے، ایک طرف وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف وہ رشوت بھی لیتا ہے، ایک طرف وہ نماز پڑھتا ہے تو دوسری طرف اگر نہ پڑے گی تو شراب بھی پیتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ بہت ساری برائیاں ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ ہر انسان کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈالے اور خود ہی اپنا جائزہ لے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز فواحشات سے روکتی ہے، نماز منکرات سے روکتی ہے، اور ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمازی برائیوں میں نظر آ رہا ہے، نمازی دوسرے غلط راستوں پر بھی جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نمازی کی کچھ دوسری دلچسپیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن تو خدا کا کلام ہے، اس کے ارشاد پر ہمارا ایمان ہے، اس دعوے کو اس مشاہدے سے کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ مگر نہیں دوستو، اور گہرائی میں اترو، قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔ یقیناً نماز منکرات سے روکتی ہے، یقیناً نماز فواحشات سے روکتی ہے۔ یقین جانو نماز صرف عبادت نہیں ہے، نماز معلم اخلاق ہے، نماز درسگاہ تربیت ہے، نماز ایک بہت بہترین مصلح ہے، نماز ایک بہت بڑا مبلغ ہے، نماز ایک بہت بڑا مبلغ ہے۔ نماز کے بارے میں جتنا غور کرتے جاؤ گے یقیناً نماز عامر بھی ہے اور نماز ناہی بھی ہے، وہ برائیوں سے روکتی ہے، وہ منکرات سے روکتی ہے، وہ فواحشات سے روکتی ہے۔ روکنے والی چیز روک رہی ہے، ہم نہ روکے تو اس میں اس کا قصور کیا؟ ہم نہیں روکتے، وہ تو روکتی ہے، ہم نہیں روکتے، یہ غلطی ہماری ہے۔ مولانا حنیف تو روک رہے ہیں کہ برائی مت کرو، مولانا عبد المنان تو روک رہے ہیں کہ برائی نہ کرو، دوسرے علماء اور مشائخ روک رہے ہیں کہ برائی نہ کرو، پھر بھی ہم کر رہے ہیں تو روکنے والے کا قصور نہیں ہے، ہم نہیں رکتے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری تقصیر ہے، یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری نااہلی ہے۔ نماز روکتی ہے، ہم اس کو تفصیلات میں چل کر دیکھیں گے۔ آج ہمیں کسی اور کی تبلیغ نہیں سننی ہے، آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نماز کیا تبلیغ کرتی ہے، نماز کیا اصلاح پیش کرتی ہے، نماز کیا درس دیتی ہے۔ اس لیے کہ نمازیوں کی تو بہت سن چکے، اب نماز کی بھی کچھ سن رہے۔ دوستو اس میں کچھ
مسائل کی باتیں بھی آئیں گی، کچھ احکام کی باتیں آئیں گی، اور آپ سنجیدگی سے اس کو سماعت فرماتے چلے گا تو آپ سمجھیں گے واقعی نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے، معلم اخلاق بھی ہے، درسگاہ تربیت بھی ہے، نماز ایک عجیب چیز ہے۔ دیکھو نماز کا پہلا کام، پہلے نماز باطن کو بھی سنوار رہی ہے، ظاہر کو بھی۔ ابھی نماز آپ نے شروع نہیں کی، نماز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ایک یہودی آیا کہ نماز کیا تو مجھے قبول کر رہی ہے؟ جواب دیا نماز میں نہیں، تیری ضرورت نہیں۔ عیسائی دوڑا ہوا آیا، اے نماز کیا تیری بارگاہ میں میری گنجائش ہے؟ جی نہیں۔ میرے پاس آنے سے پہلے مومن بن لے، پہلے دل کو پاک کر لے، ورنہ تیرے جھکنے کا نام نماز نہیں ہے، تیرے اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں ہے۔ پہلے دل کی تطہیر کر لے، پہلے میرے رسول کی غلامی اختیار کر لے، پہلے رسول کی غلامی کر لے، پھر خدا کی بندگی کر۔ اس کے بعد نماز کی نظر بہت گہری ہے۔ میں نے کہا ہے نماز تیری بارگاہ میں ایک انسان آیا ہے جو خدا کو مانتا ہے مگر توحید نہیں مانتا، کہا اسے باہر کر دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ دوسرا انسان حاضر ہوا ہے جو خدا کو ایک مانتا ہے، خدا کو ایک مانتا مگر بے عیب نہیں مانتا، بے عیب نہیں مانتا، تو نماز نے کہا اس کو بھی باہر کر دو، اس کی بھی ضرورت ہمارے یہاں نہیں۔ ہم نے کہا دیکھو ایک انسان اور بھی آیا ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، ذات کو مانتا ہے، صفات کو مانتا ہے، خدا جو کچھ ہے سب کچھ مانتا ہے مگر رسول کو نہیں مانتا، وہ تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے اجازت آنے کی؟ کہا نہیں کہتا ہوں، اس کو باہر کر دو۔ ایسے بھی انسان کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسا موحد نہیں چاہیے جو رسول کی غلامی سے آزاد ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تمام ایک کو ہم نے کہا اے نماز اچھا وہ رسول کو بھی مانتا ہے مگر خدا کی کتاب کو نہیں مانتا، کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے کہا دوسرے رسولوں کو نہیں مانتا، کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اچھا قرآن کو تو مانتا ہے مگر دوسرے آسمانی صحیفوں اور آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اچھا رسول کو تو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، نبی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اسلام کے ہر احکام کو مانتا ہے مگر نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، کہا یہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں ایسا بھی نہیں چاہیے۔ کتنا کھنگال رہی ہے نماز، کتنا سوچ لگا رہی ہے نماز، دل کے اوپر کیسی گہری نظر ہے۔ ذرا غور تو کرو، ابھی دل کی صفائی کر کے آؤ، دل کی تطہیر کر کے آؤ۔ اسلام میں جتنی باتیں ماننے کے لیے ضروری ہے سب کو مان لو، اسلام میں جتنی باتیں ماننے کے لیے ضروری ہے سب مان کر کے تم مسلمان ہو جاؤ، اور جب اچھے خاصے مسلمان ہو جاؤ تو تم اپنے ظاہری اداؤں سے ہمیں متاثر نہیں کر سکتے، تم اپنے اٹھنے بیٹھنے سے ہمیں متاثر نہیں کرتے۔ بولو دل کا تزکیہ ہوا کہ نہیں؟ بولو دل کی تطہیر ہوئی کہ نہیں؟ اے ظاہر کو اسلام بتانے والوں، دل مسلمان بنا کہ نہیں؟ تمہارا دل مومن بنا کہ نہیں؟ اور جب تمہارا دل مومن بن چکا ہے اب آؤ اجازت ہے اندر آنے کی۔ اچھا تو کیا شروع کر دے؟ نہیں ٹھہرو، ابھی نماز نہ شروع کرو۔ ارے اب تو مسلمان ہو گئے، پختہ مسلمان ہو گئے، نماز جیسا ایمان چاہتی ہے ویسا ایمان لا کے مسلمان ہو گئے، اب بھی نماز کے رکھ ٹھہرو، ذرا دیکھو تمہارا بدن پاک ہے کہ نہیں، ذرا ٹھہرو، جلدی مت کرو، یہ کپڑے بھی دیکھ لینا پاک ہے کہ نہیں۔ ہاں صاحب کپڑے بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، کہا ٹھہرو، وضو کی ضرورت ہو تو وضو بھی کر لو۔ اتنی پاکی اتنی طہارت کے بعد ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو نماز کی تمہید چل رہی ہے۔ نماز میں جانے سے پہلے نہ جانے کیا کچھ ہمیں بننا پڑ رہا ہے۔ دل کو بھی صاف کر لو اور ظاہر کو بھی صاف کرو، تو دیکھو جسم کو
کرو, لباس کو صاف کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے, مگر سنو ایک صاف کرنے والوں, جس پانی سے صاف کرنا ہے پہلے اس پانی کو بھی پاک کر لینا. ایسا نہیں ہے کہ جس پانی میں چاہو صاف کر لو. اچھا ایک صاف کرنے والوں, پانی جس برتن میں رکھنا پہلے اس برتن کو بھی پاک کر لینا. لیجیے صاحب, نماز کی تطہیر کا عمل کتنی دور دور تک جا رہا ہے. برتن صاف ہوا, پھر اس میں پانی صاف ہوا, پھر اس کے ذریعہ بدن صاف ہوا, اور پھر اے نماز پڑھنے والے ایسے ویسے ہر جگہ نہ پڑھنا, بلکہ زمین کو بھی صاف کر لینا. جہاں تجھے نماز پڑھنا ہے اسے بھی پاک کر لینا. ظاہر بھی پاک ہو, باطن بھی پاک ہو, جو تیرے بدن سے لگ جائے وہ بھی پاک ہو, جس پر تو کھڑا ہو جائے وہ بھی پاک ہو. ذرا سا غور کرو. اہتمام کرنے کے بعد آدمی آیا. دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں, پانی کی پاکی کا خیال کم لوگ رکھتے ہیں, اس لیے مسئلے کی بات آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں. وضو کرنے میں خیر جہاں پر پائپ کا سسٹم ہے وہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ وضو کر کے لیتے ہیں. مگر جو لوگ پانی یا لوٹے کسی لوٹے کے اندر یا جگ کے اندر لے کر وضو کرتے ہیں تو وہ ذرا بے احتیاطی کرتے ہیں. ایک تو بے احتیاطی ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی انگلی پانی کے اندر اگر پڑ گئی, آزائے وضو کا کوئی حصہ بال برابر بھی اگر پانی کے اندر پڑ گیا تو وہ پانی مائع مستعمل ہو جاتا ہے اور پھر اس سے وضو نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے پانی کو کھانے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ہاتھ صاف ہے, اس سے صفائی نہیں دیکھنی ہے بلکہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. اب اگر آپ کی انگلی پانی میں پڑے گی تو پانی میں کوئی خرابی نہیں آئے گی, مائع مستعمل نہیں بنے گا اور آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. اور وضو کرنے میں بھی لوگ جب پانی گراتے ہیں تو اس کے بعد غسل کرتے ہیں, تھوڑی سا چھوٹا سا لوٹا لیا اور نہ جانے کیسے کیسے وہ اپنا غسل کر لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں. مگر یاد رکھو, پانی کو مل لینا اس کا نام غسل نہیں ہے, پانی بہنا ضروری ہے. جن جن اعضاء کا دھونا فرض ہے وہاں کم سے کم ایک قطرہ ہر بنے منہ سے, ہر بال کی جڑ سے کم ایک قطرہ بہ جانا فرض ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ ہی نہیں ہوا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ مکمل طہارت ہو, مکمل جب باطن بھی پاک ہو گیا ایمان سے اور ظاہر پاک ہو گیا آداب طہارت سے, اور اس کے بعد اب آئیے آپ بارگاہ نماز میں. اب نماز کی بارگاہ میں آئیے, اچھی طرح سے غور کرتے چلے جاؤ کہ اس وہاں تک پہنچنے میں کتنی منزلوں کو طے کرنا پڑا. مگر پھر نماز نے کہا, نماز شروع ہو گئی کیا؟ مسلے پہ تو آپ کھڑے ہو گئے, اتنے اہتمام کے بعد کیا نماز شروع ہو گئی؟ نہیں. آپ تکبیر کہتے, ابھی نماز نہیں شروع ہوئی. نماز کا آغاز تو تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے, اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ مبادیات ہے, یہ اس کی تمہید. کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, ابھی نماز نہیں شروع. دیکھیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمل شروع نہیں ہوا اور عقیدے کی بات شروع ہو گئی. پہلے مسلمان کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اسی لیے اگر کوئی عقیدے کو ہٹا کے عمل سکھائے سمجھ لے ابھی اس نے نماز کو سمجھا ہی نہیں. پہلے ہی عقیدے کی بات شروع ہو گئی. ہم کھڑے ہوئے, سوال فطری طور پر پیدا ہوگا کہ کیوں کھڑا ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں؟ تو جواب ہم دے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ کے لیے بڑائی ہے, اللہ کے لیے بڑائی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے بڑائی ہے تو کسی اور کے لیے بھی تو بڑائی ہو سکتی ہے, کسی اور کے لیے بھی تو کبریائی ہو سکتی ہے. کرتے ہم نے کہا اس کا بھی جواب اسی وقت کو جانا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ہم اپنی پیشانی کو خدا کے آگے اس لیے جھکا رہے ہیں کہ ساری کائنات میں فرش سے لے کے عرش تک, شمال سے لے کر جنوب تک, مشرق سے لے کر مغرب تک, ساری کائنات میں دیکھ ڈالو. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی مستحق عبادت, نہیں ہے کوئی الہیت والا, نہیں ہے کوئی الوہیت والا اللہ کے
کے سوا ہم نے یہ چیلنج کیا، اچھا تو توحید کی بات کی، اب بات بھی معقول کہ خدا ہی کے لیے بڑائی ہے اور اسی کے لیے توحید ہے، وہی الہیت ہے، اسی کے لیے عبادت ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ جب یہ تصور لے کر ہم آگے بڑھے پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ سب تجھے سکھایا کس نے ہے، یہ کہاں سے تجھے معلوم ہو گیا ہے، یہ کیسی توحید، یہ خدا کی کبریائی کا درد کس نے کہا؟ اچھا سن لو، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ضرورت ہوئی کہ جب توحید کی بات ہو تو رسالت کا بھی ذکر ہو جائے، رسالت کا ذکر ہو جائے، ورنہ کہیں لوگ دھوکہ نہ کھا جائے۔ یہ وہ توحید تو نہیں ہے جس کو نکال دیا گیا ایک توحید والا اور بھی تھا، اس کو ایسا نکالا گیا کہ آج تک باقی دیکھو وہ تو بھٹک گیا۔ اس کی توحید یہی تھی کہ جو سب خدا کے آگے جھک جائے وہ خدا کے کہنے سے بھی کسی کے آگے نہ جھکے، یہ اس کی توحید تھی۔ وہ غیر خدا کے آگے جھکی نہیں سکتی چاہے خدا ہی کہ۔ تو اب وہ ایک توحید کا نمونہ اس نے پیش کیا تھا، تو ضرورت تھی کہ ہم اپنی توحید کے اوپر بتا دیں کہ یہ وہ توحید ہے جس پر مہرے نبوت لگی ہوئی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو دیکھو نماز شروع ہوئی، توحید کا بھی تصور چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ رسالت کا بھی تصور چل رہا ہے۔ توحید اور رسالت کو الگ ہم نہ کر سکے، دونوں ساتھ ساتھ۔ اور اس کے بعد ہم سوچتے تھے کہ عبادت خدا کی ہے تو یہاں رسالت کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے کوئی اور موقع تھا، ہم سے کلمہ طیبہ پڑھا لیا جاتا، ہم سے کلمہ شہادت پڑھا لیا جاتا، یہ نماز کی تمہید تصور رسالت کو کیوں بنا دیا گیا؟ یہ نماز کی تمہید تصور رسالت کو کیوں بنا دیا گیا؟ مگر بہرحال نماز میں سے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ ادھر توحید کا ذکر ہو، ادھر رسالت کا ذکر ہو، اس کے بعد پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میں ایک بات سوچنے لگا، اس فکرے کو جب میرے سامنے یہ فکرہ آیا تو میں ایک بات یہ سوچنے لگا کہ دیکھو مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو بات معقول اس لیے بلا رہا ہے، محلے والوں کو بلا رہا۔ ایسے ہی جب یہ مکبر اقامت کہنے والا، تکبیر کہنے والا جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے وہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ وہ جماعت والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ مگر جب آپ تنہا اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو کس کو بلاتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ وہاں کون ہے؟ باتیں تو اسے ہیں اب وہ بھی جماعت میں بات ہو تو سمجھ نہیں آتی کہ جماعت والے کی توجہ، اذان والا اذان سے وہ بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو بلا رہا۔ مگر جب تنہا آپ اپنے خلوت قدی کے اندر اپنے مکان میں کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، تو کس کو بلا ہے؟ کس کو آواز دے رہے ہیں؟ دوستو غور کرو تو یہاں بھی کسی کو پکارا جا رہا، گویا یکسوئی خیال کے ساتھ آپ اپنے تمام اعضاء و جواروں کو مخاطب بنا کر، آپ اپنے جسم کے ہر حصے کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اے آنکھ تو بھی نماز کے لیے تیار ہو جا، اے کان تو بھی نماز کے لیے تیار ہو جا، اے پیشانی تو بھی نماز کے لیے تیار ہو جا، اے میرے ہاتھ پیر تم بھی نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اے جسم کے تمام جوڑوں تم بھی نماز کے لیے تیار ہو۔ صرف سر ہی نہیں جھکے گا، جسم کے 360 جوڑ جھکیں گے، سارا جسم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے اے ہاں اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نماز کے لیے تیار ہو جا، اب تجھے سجدہ گاہ پہ نظر رکھنی ہے، ایک ایسا نہیں اب ادھر ادھر کی بات نہ سوچنا، اس لیے کہ تجھے خدا کا سجدہ کرنا ہے۔ ایک ہاں اب ادھر ادھر کی بات سننے کی طرف تیری توجہ نہیں ہونی چاہیے، اب تجھے تو کلام الہی سننا ہے، تسبیحات ربانی سے سرکار ہو رہا ہے۔ ہم نے ہر ایک کو مخاطب بنایا۔ اتنے میں فرض کرو کہ ہماری آنکھ نے یہ کہا کہ ہم کیوں نماز کے لیے آئے، کان نے سوال کیا ہم کیوں نماز کے لیے آئے، زبان نے آواز دی ہم کیوں نماز کے لیے آئے، دماغ نے کہا، پیشانی نے کہا ہم کیوں نماز کے لیے آئے، فوراً ہم نے جواب دیا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اے نگاہ تیری کامیابی اسی میں، ادھر ادھر دیکھنے
خدا کا کلام سنے, تسبیحات ربانیہ سے تو سرسار ہو. اے نظر تیری کامیابی اور اے میری پریشانی, تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تو خدا کے آگے جھکتی چلی جا. تو جس قدر جھکے گی خدا تجھے سرفراز کرے گا, تو جس قدر سر کو خم کرے گا خدا تجھے سربلند کرے گا. ذرا سا غور کرتے چلے جاؤ. سارے اجسام کے ہر حصے کو ہم نے مخاطب بنا کر کے نماز کے لیے تیار کر لیا. نماز مکمل تیار ہو گئی. اس کے بعد ایک بات ہے, ہم نے اپنی تصویر میں رسول کا بھی ذکر کیا, ہم نے اپنی تصویر میں نماز کا ذکر کیا, ہم نے اپنی تصویر کے اندر اپنی بہبودی اور کامیابی کا ذکر کیا, مگر اس کے بعد اب پھر ہم ذہن کو ہٹا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, قامت اس طرح کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ فلاح کا ذکر اپنی جگہ پر, رسول کا ذکر اپنی جگہ پر, مگر یہ جو عبادت ہے یہ خدا کی عبادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. ذرا سا غور تو کرو. یہاں تک پہنچنے کے بعد اب نماز نے کہا کہ آپ تم اپنی نیت اپنا ارادہ کر کے اللہ اکبر کہہ لو. اب یہاں سے تمہاری نماز شروع ہوگی. تو دیکھو نماز نے جہاں طہارت کا درس دیا تھا وہاں عقیدے کی بھی ساری باتیں بتا دی, ساری باتیں بتا دی. اور میں ذرا سا ہٹ کر کے نماز کو شروع کرنے سے پہلے بتاؤں کہ نماز ہمارے عقیدے کو کیسے ہمیں سمجھائے. نماز سے بہت سارے سوالات کرنے ہیں. ایک سوال تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ یہ نماز تو خدا کی عبادت, تو یہ کیا تو نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمارا رخ قبلے ہی کی طرف ہو, کعبہ ہی کی طرف ہو. اس لیے کہ خدا کی رحمت کو حق کرا تو ہمیں یہ اجازت ملنی چاہیے کہ ہم جدھر چاہے رخ کر کے نماز پڑھیں. اور یہ نماز تجھے یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ہم تو ہندوستان کے رہنے والے, کوئی پاکستان کا رہنے والا, اور اس میں بھی مختلف علاقوں کے رہنے والے. کسی کی زبان بنگلہ ہے, کسی کی زبان گجراتی ہے, کسی کی زبان کنڑی ہے, کسی کی زبان تیلگو ہے, کوئی ملیالم بولتا ہے, کوئی تامل بولتا ہے, کوئی انگلش بولتا ہے. تو تو نے یہ کیوں لازم کر دیا کہ وہ عرب والوں کی زبان میں نماز پڑھی جائے؟ ایسا کیوں نہ ہو. ارے نہیں, یہ ساری زبانیں خدا نے پیدا کی ہیں. حضرت آدم ساری زبانوں کو لے کر آئے تھے. تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم اپنی زبان میں پوری نماز کا ترجمہ کر لیتے اور بڑے اطمینان سے سمجھ کے نماز پڑھتے. یہ بے سمجھی نماز کیسے؟ امام پڑھ رہا تو نہ سے نہیں سمجھتے, خود پڑھ رہے ہیں تو نہیں سمجھتے, بس زبان سے کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں اتنی رعایت دو کہ ہم اپنی زبان میں نماز پڑھیں. نماز کہتے نہیں, بڑی مشکل پیچیدگی پیدا ہوتی چلی جا رہی. ہم نے کہا یہ نماز تیرے پاس جتنی ادائیں ہیں اس میں وہ سجدے والی ادا سب سے بڑی ادا, اس لیے کہ عاجزی اور فروتنی کا کوئی درجہ اس کے بعد نہیں رہ جاتا. لہذا ہمیں اجازت دو کہ ہم سجدے ہی میں رہ کے سب پڑھ رہے ہیں. یہ تھا کبھی کھڑا کیا, کبھی رکوع میں کر دیا, پھر کھڑا کر دیا, پھر سجدے میں کر دیا, پھر بٹھا دیا. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اظہار بندگی ہی تو مقصود ہے نا, اظہار خدا کی عبادت ہی تو کرنا ہے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو سب سے زیادہ فروتنی والا انداز ہو, جس میں سب سے زیادہ تصور والی کی جا سکے, وہ سجدے والی کیفیت ہے. تو کیوں نہ اسی میں رہ کے ہم ساری نماز پڑھ لیں. نماز کہتے ہیں نہیں, سب کچھ کرنا پڑے گا. کھڑا بھی ہونا ہے, تجھے رکوع میں بھی جانا ہے, سجدے میں بھی جانا ہے. لوگ پل میں بھی فرق کو ہے, وہ گوارا نہیں کر رہی. نہ سلک کو بدلا, نہ زبان, نہ ارکان. میں سوچ میں پڑ گیا دوستوں. میں عالم خیال میں سوال کروں گا.
میں نے نماز سے یہ سب تفصیلات پوچھی تو اس نے جو جواب عجیب نرالا جواب ملا، کہ نماز پڑھنے والے خدا کی بارگاہ میں تو آیا ہے، خدا کو تو راضی کرنا چاہتا ہے تو تو اپنے بنائے ہوئے اصولوں سے راضی نہیں کر سکتا۔ بہت سارے دین، بہت سارے دھرم، بہت سارے علم نگاہ کائنات کے سامنے ہیں، مگر اسلام میں اور دوسرے دینوں میں یہی فرق ہے کہ سب اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے بنائے ہوئے اصول سے، اور اسلام خدا کو راضی کرنا چاہتا خدا کے بنائے ہوئے ضابطے سے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے ضابطے سے اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے، ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ تو اگر تو واقعی خدا کی عبادت کرنا چاہتا تو خدا کے بنائے ہوئے اصول سے اپنے آپ بات کر آنکھوں بات، مگر سمجھنا یہی ہے کہ ایسا اصول کیوں بنایا؟ جواب ملا، سنو، لا تسأل عما يفعل، ارے ناراض خدا نے ایسا کیوں کیا، ایسا سوال کرنے کا تجھے حق نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر حکمت تو ظاہر کیجیے، اطمینان قلبی کا کچھ سامان مہیا ہونا چاہیے، بدلا اپنی جوابات۔ کہا کہ حکمت بالکل ظاہر، اتنا بھی تو نہ سمجھ سکا کہ تیرے اوپر نماز کے ایک ایک رکن کو کیوں ضروری قرار دیا؟ کیوں ضروری قرار دیا کہ نماز ہو تو قبلے ہی کی طرف رخو؟ کیوں ضروری قرار دیا کہ نماز ہو تو عربی ہی زبان میں ہو؟ ذرا عقل سے کام لو، تمہاری سمجھنے والی زبان میں تمہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس زبان میں تم عبادت کرتے ہو جسے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ رحمت خداوندی اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنے محبوب کی طرف مشیت الہی دیکھ رہی ہے، اور اس کے بعد کچھ محبوب کی شان کو نمایاں کرنا بھی اپنی عبادت میں مقصود نظر آ رہا ہے، اپنی عبادت کے اندر۔ اور اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ فضائے بسیط سے ایک لاہوتی آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتی کہ اے میری عبادت کرنے والوں، اے مجھے یاد کرنے والوں، تم کسی کی زبان میں یاد کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، چاہے بنگلہ بولو، چاہے گجراتی بولو، چاہے فرینچ بولو، چاہے انگلش بولو، مگر 5 وقت اس زبان میں مجھے یاد کرو جس میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا، جس میں میرے محبوب نے یاد کیا تھا۔ میرے محبوب کی زبان اپنا لو، سمجھو چاہے نہ سمجھو، وہ میری عبادت ہوگی، وہ میری عبادت ہوگی۔ اور اے مجھے یاد کرنے والوں، تم جس انداز سے چاہو بیٹھ کر کے مجھے یاد کرو، مگر 5 وقت اس طرح یاد کرو جس طرح رسول عربی نے یاد کیا تھا، جس طرح محبوب حجازی نے یاد کیا تھا، اس طرح یاد کرو۔ کھڑے ہو جاؤ، رکوع میں جاؤ، اور مجھے تو اس موقع پر جب میں پہنچتا ہوں تو ایک عاشق کا شعر اکثر یاد آتا ہے کہ قوم الف رکوع اور میم سجدہ جلسہ تھا، نقشہ نمازی یوں نماز عشق کی کھینچا کرے، جب تم کھڑے ہوتے ہو تو احمد کی الف نظر آتے ہو، اور جب رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو، اور جب سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم نظر آتے ہو، اور جب بیٹھ جاتے ہو تو احمد کی دال نظر آتے ہو۔ تو خدا کو منظور یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو، تصویر احمد کی ہو۔ مجھے یاد کرنے والوں، تم جدھر چاہو رک کر کے مجھے یاد کرو، جس انداز سے چاہو، مگر 5 وقت کم سے کم ادھر رک کر کے مجھے یاد کر لیا کرو جدھر میرے محبوب نے رک کیا تھا، جدھر میرے محبوب نے رک کیا تھا۔ ذرا سا بہت اس سے یہ پتا چلا کہ خدا کی عبادت میں رسول کی اداؤں کی یہ عظمت، رسول کی اداؤں کی یہ عظمت، اور انتہا کی بات، ہم نے عبادت کو خدا کا فرض سمجھ کے کیا، مگر ہم دیکھتے ہیں تو سنت کا غلبہ نظر آ رہا ہے۔ نام تو یہ ہے کہ فرض ادا کرنے چلے، فرض والی نماز اگر پڑھی جائے تو نماز کے بجائے تماشا بن جائے۔ فرض والی نماز آپ پوچھیے گا کبھی مولانا عبدالوہاب صاحب سے تو بتا دیں گے کہ فرض والی نماز کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک عجیب ذوق پیدا ہو رہا ہے سنت چھوڑنے کا، سنت سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ فرض
فرض کیا تو کافی، اور اگر وہ سنت ضروری تو خدا ہی فرض کر دیتا، اور جب خدا نے نہیں کیا تو ہم تو بڑا کو اپنے سب میں لا دیں. مگر ہم سوچتے ہی ہیں کہ سنت چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا. خیال کرو، پیدا ہوا آدمی، اذان و اقامت اس کے کان میں کہیں یہ سنت، عقیقہ سنت، ختنہ سنت، بالغ ہونے سے پہلے تمام اسلامی مراسم سنت، یہ تو ابتدا کا حال تھا. اور مرنے کے بعد نہلانا سنت، کفن دینا سنت، جنازے کی نماز سنت، کاندھے پہ لے کے چلنا سنت، اور ان کے اندر عزت کے ساتھ اتارنا سنت، یہ سب سنت. تم نے سوچا اگر یہی پروگرام لوگوں نے بنا دیا کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے تو اول بھی غائب اور آخر بھی غائب، نہ اول میں اثر آئے گا نہ آخر. اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو یہ تو میرے رسول کی سنت کا فضل ہے، سنت کی رحمت ہے کہ مرنے کے بعد مومنین کے کاندھے پہ جاتا. یہ میرے رسول کی سنت کا فیض ہے کہ مرنے کے بعد لوگ سب بستہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ میرے رسول کی سنت کا فیض ہے کہ عزت کے ساتھ اسے قبر میں اتارا جاتا ہے. اور اگر سنت کا خیال نہ ہوتا تو ٹائم پکڑ کر چیز کے باہر کر دیا جاتا. دنیا حاضر دیکھ لیتی تمام تیار ہے. مگر نہیں دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سنت سے گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ سنت سے اس لیے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جہاں سنت تو کس کی سنت؟ سوال یہ پیدا ہوگا رسول کی سنت تو رسول کی یاد آئے گی، رسول کی یاد آئے گی، لہذا ایسا کام مت کرو کہ رسول یاد آئے. صحیح بات. اور انتہا لوگوں نے کر دیا، غضب کر دیا. میں اپنے ہندوستان کی بات عرض کر رہا ہوں. وہاں ایک صاحب نے اتنا لکھ دیا کہ اگر معراج کی رات کوئی قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنا بھی بدعت ہے، اور نفل پڑھے تو وہ نفل پڑھنا بھی جائز نہیں، نماز بھی جائز نہیں. اب اس میں سماج سے اور کیا مسئلہ ہو سکتی ہے؟ مسئلہ تو انہوں نے نہیں لکھی، مگر آپ غور کریں گے تو یہی ایک مسئلہ ہوگی کہ جب معراج کی رات آپ خدا کی بات کریں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیوں آج بہت عبادت کر رہے ہیں، کیوں بڑی نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آج معراج کی رات ہے، آج بڑی مبارک رات ہے، آج رسول تو معراج ہوئی تھی. تو دیکھو رسول کی یاد آئی لہٰذا آپ قرآن نہ پڑھو، رسول کی یاد آئے تو نماز بھی نہ پڑھو. سنت چھوڑ کیا ایسے زمانہ تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جا رہا ہے. میں زیادہ وقت نہ لوں گا، میں اور تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو لے کرنا چاہتا ہوں. ارے سنت نہیں پڑھو گے تو فرض تو پڑھو گے نا. چلو سنت چھوڑ دو. جب فرض پڑھنے کے لیے آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو مولانا سے پوچھ لینا کہ اے مولانا ہم فرض پڑھنے جا رہے ہیں، سنت والی بات نہ کیجیے گا، اور یہ بتا دیجیے کہ اس فرض میں کتنا فرض ہے. سنت تو پڑھنے نہیں تو رسول یاد آئے گا. اس فرض میں کتنا فرض؟ تو مولانا کہیں گے 60 بار. تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض، قرات فرض. سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، قرات فرض. کوئی بھی آیت پڑھ دیجیے. سورہ فاتحہ تو واجب، سنت واجبہ، قرات فرض، رکوع فرض، آخری بیٹھک فرض، بالقبض نکل جانا عروج میں تم یہی فرض. کیا فرض ہوئے؟ 7 فرض. لہذا آپ اس احتیاط سے نماز پڑھو کہ سنت نہ آنے پائے. تسبیح پڑھو گے تو سنت، سبحان ربی الاعلیٰ سنت، سبحان ربی العظیم سنت، ثنا پڑھو گے تو سنت، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو سنت، التحیات پڑھو گے تو سنت. اور انتہا کی بات کرو کہ یہ تاکید ارکان جو ہے یہ بھی فرض نہیں ہے، واجب ہے. یہ بھی سنت واجبہ. یعنی کیا مطلب؟ خیر خیر کر کے اطمینان سے رکوع کرنا، اطمینان سے سجدہ کرنا، یہ بھی فرض نہیں ہے. تو اب جلدی کرنا، اگر اطمینان کرو گے تو سننا، جلدی سے پڑھنا. تو اب
अब फर्ज वाली नमाज कैसे करोगे? खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कहा, 3 आयत पढ़ी और खड़े रुकू में, और बगैर कुछ पढ़े हुए सोगा नहीं, खड़े हो गए, पढ़ोगे तो सुनना मुश्किल तो ये है, और बगैर कुछ कहे हुए खड़े सकते हैं, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, बस उठो और बैठो, उठो और बैठो, तो तुम तो इबादत करोगे, लोग समझेंगे वर्जिश हो रही है। मगर मैं बतौर तनज़्ज़ुल इस बात को भी तस्लीम कर लो कि करो भाई, कोई कुछ भी कहे, कोई तस्वीर हिंसा रहता है, कोई कुछ भी कहे, हम तो फर्ज वाली नमाज पढ़ेंगे। सुन्नत से तो रसूल याद आते, खुदा की इबादत में रसूल की सुन्नत, खुदा की इबादत में रसूल का तसव्वुर। अरे दोस्तों, ये नहीं गवारा, लिहाजा हम फर्ज वाली पढ़ेंगे, चाहे तुम उसको वर्जिश कहो और चाहे तुम कुछ भी उसका नाम ले लो। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, फर्ज ही वाली पढ़ो, तनज़्ज़ुल और तवज्जुह, फर्ज ही वाली नमाज पढ़ो। मगर अब तो फर्ज वाली जब आप नमाज पढ़ेंगे, क़याम करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी ये तो फर्ज तो करो नहीं, मजबूरी, सजदा भी करेंगे, रुकू भी करेंगे, आखिरी बैठक भी तो होगी ना, और क़िरात भी तो होगी। मगर मुझे ये बताओ, और ये बताए बगैर आगे न बढ़ना कि ये क़याम खुदा ने किया था कि रसूल ने किया था। मुझे ये समझा के आगे बढ़ो, ये सजदा रसूल ने करके दिखाया है या खुदा ने करके दिखाया? मुझे ये बताओ, ये रुकू रसूल की अदा है कि खुदा की अदा है? मुझे बताओ, ये किबला खुदा का किबला है कि रसूल का किबला है? मालूम ये हुआ कि ये क़याम की सुन्नत है, ये रुकू की सुन्नत है, ये सजदा की सुन्नत है, ये क़िरात की सुन्नत है, ये आखिरी बैठक की सुन्नत है। अब बात समझ में आ गई कि ए महबूब, तेरी सुन्नत को मुझे अपना फर्ज बनाना है, सुन्नत तेरी रहेगी, फर्ज मेरा रहेगा, और इसलिए ताकि तेरी सुन्नत को कोई मिटाना भी चाहे तो न मिटा सके। तो नमाज ने कह दिया, नमाज ने क्या कहा कि देखो मैं तो अल्लाह के महबूब की अदाओं पर मुश्तमिल हूँ, ये नमाज से जो कुछ है ये रसूल की अदाएं है। और सिर्फ नमाज ही नहीं दोस्तों, तमाम इबादतें इस्लामिया का मुतालिया करो, चाहे हज हो, चाहे रोजा हो, कोई भी इबादत रसूल के तस्वुर को हटा दो तो इबादत ही न रह जाए। ये रोजा खुदा का फर्ज है, सुन्नत मुस्तफा की है, इसलिए कि तेरी रसूल ने खाई थी, दिन भर रसूल ही रोजे से थे, बाद में इफ्तार भी रसूल ने किया, खुदा ने ये सब नहीं किया था। ये तो सुन्नत रसूल की थी, खुदा ने फर्ज कर दिया। ये रसूल की ये अदा भी महफूज कर ली जाए। और हज का मामला तो सारे हाजी देख कर आते हैं, सारे हाजी देख कर आते हैं। यहाँ से पहले अभी पहुंचे भी नहीं, अभी हुदूदे हरम में दाखिला नहीं हुआ, ऐलान हो गया, एहराम बांधो, ऐलान हुआ, कुर्ता उतारो, ऐलान हो गया, चादर लपेटो, एक चादर ओढ़ लो, एक लुंगी बांध लो, सारा ऐलान शुरू हो गया। मैंने कहा क्या हरम आ गया? कल नहीं, क्या खुदा की बारगाह में हाजिर हो गया? कहीं नहीं, मतलब करीब है, अब आप मीकात में दाखिल होने वाले हैं, ये कर लो। मैंने कहा ऐसा क्यों जबरदस्ती कर रहा हूँ? ये जो मेरे बदन पर लिबास है, इस पर मैंने 72 जुमा पढ़ी है, इसके ऊपर मैंने कितनी ईद पढ़ी है, इसके ऊपर मैंने बेशुमार नमाज पढ़ी, इसको इसमें क्या नापाकी लगी हुई, इसमें कौन सी खराब बात है? ये क्या तरीका है कि हमेशा हम टोपी पहन के पढ़ते थे, टोपी उतरवा रहे हो? ये क्या अंदाज निकाल लिया? एक चादर लपेट लो, एक लुंगी बांध लो। आप सुनो, ए खुदा की बारगाह में जाने वालों, पहले महबूब का लिबास इख्तियार करना, पहले महबूब का लिबास। तेरा मुंह इसलाए, तू काबा के सामने जा, खुदा की बारगाह में हाजिर हो जा, अपने अमाल को दे, अपने करतूत को दे, अपने किरदार को दे, अपने अफाल को दे। क्या तेरे अमाल, क्या तेरे अफाल इस लायक है? क्या तू अपने को इस बात का मुस्ताहक समझता है कि खुदा की बारगाह में यूं ही दंडनाता हुआ चला जा? अरे नादान, होशियारी से काम ले ले, महबूब का लिबास पहन करके जा, महबूब का लिबास पहन करके जा, ताकि नजाम
लिबास के ऊपर पड़े, रहमत की नजर, खुदा की रहमतों की नजर उस लिबास पर। खैर आया है, आमान अच्छे लेके नहीं आया, मगर महबूब के लिबास में आया है, इस लिबास में आया है, इसे माफ कर दो, इसे माफ कर दो, बस इसके दरवाजे खुल जाए। तो हमने देखा पहले ही लिबास पहनाया और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं, हमसे तो कहा गया था चलो खुदा का फर्ज अदा करते, मगर हम हैरान रहेंगे। एक मकान है, पत्थर का मकान, कहा इसका चक्कर लगाओ, 2 पहाड़ियों की सही करो, अरफात में ठहरो, मुजदलफा में रात गुजारो, पत्थर मारो मीना में आकर के। मैं हैरान रह गया, इसमें वो कौन सी चीज है जो खुदा का फर्ज है? ये कौन सी चीज है? ये काबे का सवाल खुदा ने कब किया था? ये सफा मरवा की सही खुदा ने कब किया था? ये अरफात का वकूफ खुदा ने कब किया था? ये मुजदलफा में खुदा ने रात कब गुजारी थी? ये मीना में रंगे जमात खुदा ने कब किया था? मगर हम देखते हैं तारीख ने बताया ये महबूबों का किरदार है, ये महबूबों का किरदार है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, मैंने इसे फर्ज किया। तुम नहीं समझते ये नमाज क्या है? ये नमाज मेरे महबूब की यादगार है, मेरी इबादत है और मेरे महबूब की यादगार है। तो खुदा क्या चाहता है कि तुम तन्हा अपने घर में भी रसूल की याद मनाओ और जमात के साथ मस्जिद में आकर रसूल की याद मनाओ और ईदगाह में भी पहुंच करके रसूल की याद मनाओ और सारी कायनात वाले खुदा के घर में भी पहुंच करके रसूल की याद मनाए, खुदा के घर में भी पहुंच कर रसूल की याद मनाए। तो तमाम इबादत इस्लामिया पर गौर करो तो सब ये बता रहे हैं कि सुनो, कोई इबादत मुकम्मल हो ही नहीं सकती जहां रसूल का तस्वुर न हो, रसूल की सुन्नत न हो, रसूल के अफाल और किरदार पर ख्याल न हो, नमाज मुकम्मल ही नहीं हो सकती। अच्छा, फिर हमने कहा कि नमाज एक बात और बता दें, ये अगर तुझे हम तन्हा पढ़े तो काफी, उसने कहा नहीं, मस्जिद किस लिए बनाएंगे? मुअज्जिन अज़ान क्यों दे रहा? अरे अज़ान तू नहीं जानता, खुदा की इबादत तू तन्हा भी कर सकता है, मगर जब तू बारगाह खुदाबंदी में मस्जिद आएगा तो फिर उस वक्त उसके अंदर क्या कुव्वत बेदार होगी। तो ये इबादत ऐसी इबादत है जो घर में रहकर प्राइवेट तौर पर कर लो तो मुकम्मल नहीं होगी जब तक तुम जाकर मस्जिद में जाकर के जमात के साथ मिल करके मखलूक खुदा के साथ अपने इत्तेहाद इत्तेफाक का मुतायना रखो। जरा सा गौर करो और क्या शाइस्तगी है। जमात का मामला याद आया तो हम क्या शाइस्तगी देखते कि दुनिया के किसी दिन किसी धर्म की इबादतों में ये शाइस्तगी आप न पाएंगे जो आप नमाज के अंदर देखते हैं। एक तो आपने आगे बढ़ा दिया है और उसके बाद सब बस्ता खड़े हो गए हैं, न कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता, ये भी कोई नहीं सोचता कि वो मेरे आगे तो सब में है, वो तो गरीब है, मैं उससे बहुत बड़ा रईस हूँ, लिहाजा उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच लो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। दुनिया के और मामले में तो टांग खींची जाती है, मगर खुदा के घर में इसका तस्वुर भी नहीं आता, इसका तस्वुर भी नहीं आता। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा, बंदा होता वो मुहता जो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। कांधे से कांधा मिल गया है, अदाओं से अदाएं मिल गई है। और क्या जरा ज़हनो फिक्र की तस्वीर देखिए, ज़हनो फिक्र का तस्किया देखिए, ज़हनो फिक्र की सफाई देखिए। इतने बावजूद एक रईस जिसके घर में एक गरीब जा भी नहीं सकता था और अगर जाए तो जूता 4 कदम पीछे उतारना पड़ता था और उसके बाद जाकर लड़ता हुआ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मगर दोस्तों मस्जिद में हम देखते हैं वही गरीब आगे है, वो रईस पीछे है। सजदे के आलम में हमने देखा जहाँ गरीब का पैर है वहाँ रईस का सर है, वहाँ रईस का सर है, मगर रईस इंसाफे कमतरी का शिकार नहीं होता और गरीब की मिजाज में किब्र का कोई मादा नहीं आता, न अपने को बड़ा समझ रहा है न वो अपने को छोटा समझ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी तहारत नफ्सी और ऐसे तस्किया उलू का मुजाहिरा हो रहा है तुम्हारी जमातों से। तो ये चीज, ये हुकूमत, ये ख्यालात की बुलंदियां, ये ख्यालात की पाकीज़गी किसने सिखाई? ये नमाज सिखा रही। अकीदे की भी बातें नमाज से मिल रही हैं और अमल की भी बातें। और जरा देखो, मैंने नमाज से पूछा कि जिस रसूल की तू अदा है उस रसूल के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जिस रसूल की तू सुन्नत है उस रसूल के बारे में तेरा क्या ख्याल?
پہلے تو مجھ سے پوچھ کہ مجھے خود اپنے امام کے بارے میں میرا کیا خیال ہے. یہ امام جو ہر وقت مل جاتے ہیں، جو ہماری نگاہوں میں ہے، یہ میرے جو امام ہیں ان کے بارے میں پہلے خیال. رسول کے بارے میں کچھ پوچھنے سے پہلے دیکھو خود میرے امام کا مقام میری نظر میں کیا. ابھی بات واضح نہیں ہوئی. نماز پڑھنے کے لیے آپ کھڑے ہوتے کسی کو امام بناتے ہیں نا. اچھا جناب، امام بنا کے آپ نے کھڑا کر دیا مصلی پر. اب مصلی کو کھڑا کرنے کے بعد پیچھے آپ نیت بھی تو کرتے. ان کو امام کی نیت تو ہونی چاہیے. اقتدا کی نیت آپ کو کرنی ہے، تو کیا نیت آپ کرتے ہیں؟ ذرا الفاظ کو میں سننا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہ جو امام صاحب آپ کے ہیں یہ آپ ہی کے گاؤں کے ہیں، آپ کے شہر کے، تو آپ کے رشتے میں تو کچھ لگتے ہوں گے نا. کسی کے بھائی لگتے ہوں گے، کسی کے دوست لگتے ہوں گے، کسی کے بھتیجا، کسی کے بھائی، کسی کے نانا، کسی کے دادا، کسی کے چچا، کسی کے ماموں، کوئی نہ کوئی رشتہ لگتا ہوگا نا. تو کیا آپ جب نیت باندھتے ہیں پیچھے، تو کیا نیت باندھتے ہیں؟ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز تو اور پیچھے اپنے ابا کے، کوئی نیت کرے پیچھے اپنے بیٹا کے، کوئی نیت کرے پیچھے اپنے بھتیجا کے، اور کوئی نیت کرے پیچھے اپنے نانا کے، کوئی نیت کرے پیچھے اپنے دادا کے. ایسی نیت آپ کرتے نہیں. وہ بیٹا ہے تب بھی آپ امام کہتے ہیں، بڑا ہے تب بھی امام کہتے ہیں، ساتھی ہے تب بھی امام کہتے ہیں. جس کا نام لینے کی آپ پکارا کرتے تھے آج اسے امام کہہ کر کے یاد کر رہے ہیں. اور امامت کا تصور بنا، کھڑے ہیں امام کے پیچھے، رکوع میں ہیں امام کے پیچھے، بیٹھے ہوئے امام کے پیچھے. اس لیے کہ اگر امامت کا تصور آپ ختم کر دیں، اس کی امامت کا تصور ختم کر دیں، اپنی ابتدا کا تصور ختم کر دیں، وہیں سے نماز باطل. اور وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ بیٹے کے پیچھے کرے، وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ بھائی کے پیچھے کرے، وہاں یہ تصور ہے کہ امام کے پیچھے کرے. اور یہ تصور اتنا پختہ ہے. ایک مرتبہ میں نے آپ سے کہا کتاب یہی آپ کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ آپ سے ایک گلاس پانی مانگا تھا، اور آپ نے ایک اٹھا کر ایک چانٹا لگا دیا تھا، ایک ٹماٹا لگا دیا تھا کہ نادان کی بات سے قبول کیا جاتا ہے، پانی مانگا جاتا ہے. مگر یہ کیا بات ہے، آج یہی صاحبزادے آپ کو اٹھا بٹھا رہے ہیں، مگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے ایک قدم بڑھیے اور اٹھا کر کے ایک ٹماٹا لگائیے. ارے بوڑھے باپ کو تو اٹھا بٹھا رہا، نادان ہوا ایسی گستاخی کو کرا. مگر نہیں دوستوں، جب یہ سوال کریں گے آپ کو میں سنو گی، نماز سے جب وہ باہر تھا تو میرا بیٹا تھا، میں باپ تھا، اور جب نماز کے اندر پہنچا تو وہ میرا امام تھا، میں مقتدی تھا. ذرا اور سنو، نماز نے کہا کہ ہم نے اپنے امام کو بڑھایا، تو اب اس وقت تک سوائے امام اور سوائے ابتدا کے اور کوئی رشتہ نہیں، وہ صرف امام، آپ صرف مقتدی. ارے وہ سارے رشتے کیا ہو گئے؟ وہ جو پہلے رشتے نماز شروع کرنے سے پہلے تو وہ کیا ہو گئے؟ کہا وہ کہیں بھی رہے مگر نہ اس کا تصور ہے، نہ خیال ہے، نہ زبان پر اس کی بات ہے. وہ رشتے کام آئیں گے کب؟ جب وہ سلام پھیر دے، جب وہ مصلی سے ہٹ جائے گا نا، تو اب کوئی امام کہہ کے نہیں بلائے گا، کوئی نام لے کے بلا رہا ہے، کوئی چچا کہہ کے بلا رہا ہے، کوئی نانا کہہ کے بلا رہا ہے. مگر جب تک وہ مصلی پر تھا صرف امام تھا، اور جب مصلی سے ہٹا تب رشتے لگے. معلومات رشتہ لگانے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر وقت رشتہ نہیں لگایا جاتا. جب تک وہ مصلی پر رہے گا تم رشتہ نہیں لگا سکتے. مصلی سے جب ہٹے تو رشتہ لگائے. نہیں، اس نے کہا سنو، نماز نے کہا سنو، جب ہمارا اپنے امام کے بارے میں یہ خیال ہے تو پھر امام الانبیاء کے بارے میں کیا خیال پوچھتے ہو؟ امام المرسلین کے بارے میں کیا خیال پوچھتے ہو؟ سنو، اچھی طرح سنو کہ ہمارا امام تو اپنا مصلی کبھی چھوڑتا بھی ہے، ہمارا امام اپنے مصلی سے ہٹتا بھی ہے، مگر امام الانبیاء امامت کبریٰ کے مصلی سے کبھی نہیں ہٹا. میرا نبی اپنے نبوت کے مصلی سے کبھی نہیں ہٹا، اور جب وہ مصلی نبوت کو اس نے کبھی نہیں چھوڑا تو اب نبی سے ہمارا صرف ایک رشتہ ہے، وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں، وہ نبی ہے، ہم امتی ہیں. دوسرا رشتہ اگر ہم نے لگایا تو وہ رشتہ نہ نماز قبول کر رہی ہے، نہ اسلام کے ارکان قبول کر رہے ہیں. نماز بتا رہی ہے کہ جب ہمارے امام کا یہ مقام ہے کہ اگر
کوئی مقتدی ہمارے امام کے برابر ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس امام الانبیاء کا اچھا مقام ہوگا۔ اگر کوئی ان کے برابری کا خواب دیکھے، امام المرسلین کی برابری کا خواب دیکھے، تو فرق اتنا ہوگا یہاں نماز جاتی ہے وہاں ایمان جائے گا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما کو آپ اچھی طرح سے اس بات کو اپنے ذہن و فکر میں رکھتے چلے جائیے۔ تو ہماری نماز ابھی شروع نہیں ہوئی اور عقیدے کے سارے مسئلے ہمیں ملتے چلے گئے، رسول کی عظمت کی بات ہمیں مل گئی۔ میں تمام باتوں کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا، مگر دو ایک بات اور کر دوں اس سلسلے کی۔ ایک بات یہ بتائیے، مستحبات اور مستحسنات کو تو چھوڑیے، جب آپ نماز پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز نے کیا کہا؟ خدا کی ثنا پیش کرو۔ ثنا آپ نے عرض کر دی، خدا کی تعریف و توصیف کے کلمات آپ نے پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے نماز سے پوچھا یہ ترتیب کیوں؟ اور اگر وہ خدا کی عبادت شیطان پہ جانے سے کیا فائدہ؟ ارے خدا کی عبادت کو دینا، دو چار کلمہ اگر اس میں زیادہ اضافہ ہو جائے تو ٹھیک ہے نا۔ یہ شیطان بسم اللہ کہنے سے پہلے اعوذ باللہ، ابھی خدا کا نام نہیں لیا تو نے، نام سے شروع نہیں کیا، تسبیح اور تحمید کی منزل سے گزرے تھے، ابھی نام تو نے بسم اللہ کہا نہیں اور اعوذ باللہ شروع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور ایک طرح سوچ اس شیطان کو کیا کہتا ہے؟ رجیم۔ رجیم کے معنی مردود۔ یہ ایک بات رہ گئی تھی، خدا کی عبادت میں تو شیطان کو مردود کہتا، گالی دیتا۔ ارے گالی دینا تھا تو کوئی اور موقع تلاش کر لینا ہو، کوئی اور موقع۔ اس پر ہم کو ایک وظیفہ یاد آیا، کچھ لوگوں کو شکایت ہے ہمارے علماء اہل سنت کے بارے میں یہ گالی دیتے اور بہت برا کام کرتے، اسٹیج پر گالی دیتے، گالی دیتے اور اسٹیج پر ممبر رسول پہ گالی دیتے، ممبر رسول پہ گالی دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ برا تو بہت کرتے ہیں، تمہاری شکایت بالکل ٹھیک، ممبر پر گالی دینا کتنی بری بات ہے، مگر سنو کہ تم پہ بھی شکایت ہے، تم بھی گالی دیتے ہو۔ کہا ہم نہ گالی دیتے، کہا بیچارہ عالم تو ممبر پہ گالی دیتا ہے، تو خدا کی عبادت پہ گالی دیتا، تو نماز پہ گالی دیتا، کہا کام میں نماز پہ گالی دی، کہا پڑھو نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان کو تم نے گالی دیا کہ نہیں دیا؟ اور وہ بھی خدا کی عبادت میں یہ تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اور اچھا لفظ استعمال کر دیا ہوتا، خدا کی تسبیح و تحلیل سے متعلق، خدا کی تعریف کے متعلق کوئی اچھا لفظ استعمال کر دیا ہوتا، لوگ یہ گالی دینے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا نہیں صاحب یہ گالی نہیں ہے، ہم جس کو رجیم کہتے ہیں واقعی وہ رجیم ہے، اور ہم جس کو شیطان کہتے ہیں وہ واقعی شیطان ہے، لہٰذا یہ گالی نہیں ہے۔ ہم نے کہا مسئلہ طے ہو گیا، جب یہ گالی نہیں تو وہ بھی گالی نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں، وہ جس کو جو کہتے ہیں واقعی وہ وہی ہے۔ اب گالی کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، واقعی نہ قرآن نے کسی کو گالی دیا ہے اور نہ قرآن کے ماننے والے کسی کو گالی دیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب قرآن نے کہا یہ گالی نہیں، قل یا ایھا الکافرون قرآن نے کہا یہ گالی نہیں، للخبیثین اور خبیثات کا لفظ جو قرآن میں آیا یہ گالی نہیں، مشرکین اور مشرکات کا جو لفظ قرآن میں آیا یہ گالی نہیں، منافقین کا جو لفظ آیا یہ گالی نہیں۔ قرآن تو اخلاق سلسلہ اخلاق ہے، اس کے اندر کسی فرقے کو اگر تم گالی کہہ دو تو سمجھ لو ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہو، مگر قرآن نے کیا نہیں کہا
منافقوں کو کیا نہیں کہا؟ کیا قرآن نے خناس نہیں کہا؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ سب قرآن میں ہے. تو میں پوچھوں گا کیا قرآن میں گالی ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ تو جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی کہا، اس لیے گالی نہیں ہے. ہم نے کہا مسئلہ طے ہو گیا، جو جیسا ہو اس کو اگر ویسے ہی کہا جائے تو یہ گالی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سنو، گالی کا پلو صحیح ہے. اچھا لفظ کتنا اچھا لفظ ہے. مسلمان یہ لفظ اچھا لفظ ہے نا. اگر ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو کتنا اچھا لفظ ہے. مومن طرف کتنا اچھا. کسی یہودی کو جا کے مسلمان کو مارے گا، اتنا اچھا لفظ، اتنا پیارا لفظ. مگر اس کو جا کے کہو مسلمان کو مارے گا، پھر گالی دینا، مجھے مسلمان کہنا. معلوم یہ ہوا کہ اچھے برے لفظ کی بات نہیں ہے. دیکھنا مصداق ہے کہ نہیں، مصداق ہے کہ نہیں. اگر مصداق ہے تو وہ گالی نہیں، اور مصداق نہیں ہے تو کتنا ہی اچھا لفظ کیوں نہ ہو گالی بن جائے گا. اچھا جناب والا. تو میں یہ سوچنے لگا، خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میں نے کہا اے نماز تو نے یہ شیطان کا ذکر کیوں کر دیا، یہ رجیم کی بات کیوں آ گئی؟ سنو، تو خدا کی عبادت کر رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہے، خدا کے نام سے شروع کرے گا نا. یہ شیطان ہمیشہ انسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے نا. اچھی باتوں سے تمہیں بہکائے گا، برے برے خیالات لائے گا. لہذا خدا کا نام لینے سے پہلے تو خدا کی پناہ میں آ جا. اور یہ شیطان رجیم کے اوپر تو خدا کی پناہ میں آ کر اس پر لعنت بھیج دے تاکہ وہ شیطان دور ہو جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز نے ایک مزاج دیا کہ خدا کا نام لینے سے زیادہ ہے ایمان بچانے کے لیے دشمنوں کو دور کرنا. جب دشمن دور ہو جائے گا تو پھر تو ہم اطمینان سے نام لیتے ہی رہیں گے، اور اگر وہ قریب رہا تو کہیں ادھر ادھر نہ کرتے. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ تو آپ واجبی ہے اس کو تو پڑھنی ہے. اچھا سورہ فاتحہ پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، غور کرتے چلے جاؤ. تمام اسلام کی بنیادی عقائد ملتے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ. تمام الفاظ کی تشریح کا وقت نہیں ہے تو وقت کا ہمیں لحاظ کرنا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی مشہور خطیب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی خطابت سے ہم سب کو محسوس فرمائیں گے. صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جتنا وقت میں سب کو وہ تو میری ہوگا، وہ آپ کو کہاں ہوگا. آپ کا وقت تو وہی ہے جو چھوڑے. میں ایک بات بتاتا ہوں تو صرف ایک لفظ کی تشریح کا غور کرو. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. سیدھا راستے کی تشریح جو ہوگی صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. ہے کوئی سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا جو سورہ فاتحہ پڑھے اور انعام والوں کا تصور نہ ہو؟ اگر سمجھ کے پڑھا صراط مستقیم کا تصور، انعام والوں کا تصور، خدا کی عبادت میں ان انعام والوں کے تصور کی کیا ضرورت؟ اے جنت صراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ انعام والوں کے. کون ہے انعام والے؟ تشریحی ترجمہ عرض کروں، بہت زیادہ وضاحت کا وقت نہیں. غوث جیلانی کے راستے پر چلا، خواجہ اجمیری کے راستے پر چلا،
آقائے سہرورد کے راستے پر چلا، مولائے نقشبند کے راستے پر چلا، صدیق اکبر کے راستے پر چلا، یہی تو اس کا تشریحی ترجمہ ہے نا، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے راستے پر چلا، تو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں تو ضرور ان کا خیال آتا ہے، نبیین کا بھی خیال، صدیقین کا بھی خیال، شہداء کا بھی خیال، صالحین کا بھی خیال، تو ہم نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں غوث جیلانی کے راستے پر چلا، ہمیں خواجہ اجمیری کے راستے پر چلا، ہمیں قطب الدین بختیار کافی کے راستے پر چلا، ہمیں محبوب علیہ بارگاہ کے راستے پر چلا، مختصر سے لفظوں میں ہمیں بزرگان دین کے راستے پر چلا، ہمیں صالحین کے راستے پر چلا۔ یہ تو ہم کہاں کہتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں۔ اور جب باہر آ کے کہتے ہیں نہیں ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اولیاء کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے اور کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت اتنی ہے کہ جب جھوٹ بولنا تھا تو خدا کی عبادت ہی میں جھوٹ بولنا تھا۔ جہاں کہیں کو خدا سے تو کہتے یہ ہو کہ ہم بزرگوں کے راستے پر چلنے کا کہنا چاہتے ہیں، وہ باہر آ کے کہتے ہو ہمیں بزرگوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں تو اپنا راستہ خود ہی بنانا ہے، ہمیں اپنی روش خود ہی تیار کرنی ہے۔ ذرا سا غور تو کرو، تو تصور آیا کہ نہیں تصور آیا؟ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور میں پوچھتا ہوں کہ جب انعام والوں کا تصور آئے گا تو عظمت کے ساتھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ توحید کے ساتھ آئے تو کفر بن جائے، نبیین اور صدیقین کا تصور توحید کے ساتھ آئے تو کفر بن جائے، تو عظمت کے ساتھ تو خدا کی عبادت میں یہ غیر خدا کی عظمت کیسی؟ عبادت خدا کی ہے۔ اور مجھے اور بھی حیرت کی بات ہے، یہ انعام والے کون ہیں؟ جن انعام والوں کی بات ہے جو پیش میں نے پیش کی ہے، یہ سب تو میرے رسول کے غلام ہیں، یہ تو سب میرے رسول کے بارگاہ کے غلام ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جب تک ان غلاموں کے تصور کو ہم اپنے دماغ میں جمع نہ لیں، ہماری سورہ فاتحہ ہی مکمل نہ ہو، ہماری پہلی رکعت مکمل نہ ہو، تو اب جو ان کا آقا ہوگا، جو ان کا مولا ہوگا، اگر ہم اس کا تصور جمائیں تو ہماری نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ یہاں پر میں تمہیں تمام واقعات سے ہٹا کر کے ایک مشہور واقعے کی طرف لے جاؤں گا، مشہور واقعے کی طرف۔ تم نے یہ بہت سنا ہے، جہاں حضرت امام علی مقام کے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، وہاں ایک واقعہ اور بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں اور آپ کے نمازوں میں سے کوئی کچھ پہ آ کے بیٹھ گیا تو رسول نے اپنی نماز طویل کر دی، سجدہ طویل کر دیا۔ واقعہ ایسا نہیں بتاتے، ایسا بھی واقعہ ملتا کہ حضور نماز میں حالت رکوع میں ہے، حضرت امام حسن آئے، دونوں پیر کے بیچ میں سے نکلنا چاہا، حضور نے اشارہ فرما دیا، وہ نکل گئے۔ ایسا نہیں ملتا کہ خطبہ حضور دے رہے ہیں اور حضور کے نواسے آئے، حضور اتر کر گود میں لیتے ہیں، خطبے پہ چلے جاتے ہیں۔ میں ان کی تفصیلات میں نہ جانے کا وقت ہے نہ تشریح پر، مگر ایک بات بتاؤ کہ رسول جب سجدے میں تھے اور امام حسین پشت رسول پر تھے، امام حسن پشت رسول پر تھے، رسول خدا کی عبادت میں ہے اور حضرت حسن پشت رسول میں۔ اب بولو خدا کی عبادت میں حضرت حسن کا تصور آیا کہ نہیں آیا؟ رسول کو حضرت حسن کا خیال آیا کہ نہیں؟ اور خیال اتنا زبردست آیا کہ نماز طویل کر دی، سجدے کو طویل کیا۔ تو صرف حسن کا خیال نہیں تھا، رضائے حسن کا بھی خیال تھا، ان کی خوشنودی کا بھی خیال تھا۔ اب یہیں پر انسان سے بتاؤ کہ کیا نواسے کے تصور سے نانا کی نماز باطل ہو گئی، عبادت باطل ہو گئی؟ نہیں، میں سوچنے لگا کہ جب نواسے کے تصور سے باطل نہ ہوئی تو اگر اس نانا کا تصور، اس رسول کا تصور ہے تو نماز کیسے باطل ہوگی؟
المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو انعام والے یہی مسلمان دین ہے، یہی اولیاء کرام ہے. واقعی دوستو انہی کا راستہ صراط مستقیم. دیکھو پڑھ رہے ہو خدا کی عبادت، ادا کر رہے ہو خدا کی عبادت، اور عقیدے کا ایک ایک مسئلہ ملتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ایک جگہ تو غضب ہو گیا، میں بہت حیران تھا. بیٹھے ہیں خدا کی عبادت کے لیے، حکم ہے کہ رسول کو سلام بھیجو. کیا نہ ارے رسول کو سلام بھیجنا ہے تو فتح خزرہ جب سامنے ہوگا جا کے بھیج دیں گے، جب مدینے جائیں گے تو بھیج دیں گے، یا کوئی اور موقع ہوگا. یہ کیا، یہ تو 5 وقت خدا کی عبادت ہے. جب ہم تیار میں بیٹھتے ہیں تب بھی خدا کی عبادت. تو یہ کیا بھائی، یہ سلام بھیجنے کی بات. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. یہ سلام اور خطاب کے ساتھ رسول کو مخاطب کر کے بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی دوستو. بعد میں کہا اچھا نماز ختم کرنے کے پہلے نبی اور آل نبی پہ درود بھی بھیجو. بڑی مشکل ہے. خدا کی عبادت میں ہم چاہتے تھے کسی غیر خدا کا تصور ہی نہ آئے، مگر نماز کا عجیب حال ہے. شروع سے لے کر کے آخر تک پہلے خدا کا تصور بھرا ہوا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، ان علماء کرام سے بھی میں نے پوچھا کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ، آپ یہ ہمیں سمجھائیں اور بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ہم کوئی آیت پڑھیں، کوئی سورہ پڑھیں، کوئی رکاوٹ کا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ بھی میں پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی آیت ملا دیں، کہاں ملا سکتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے یہ ملایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جائز ہے، کہاں بالکل جائز. نماز میں کوئی کراہت تو نہیں آئی، نہیں کراہت نہیں آئی. نماز باطل تو نہیں ہوئی، باطل نہیں ہوئی. تو بڑا مسئلہ ہو گیا. سورہ فاتحہ ختم ہوئی اور محمد رسول اللہ، یہ وہ کون سا بے وقوف انسان ہے کہ نام لے اور تصور نہ ہے، نام لے اور خیال نہ ہے. تو اگر غیر خدا کا خیال نماز کو باطل کر دیتا، اگر رسول کا عظمت کے ساتھ خیال نماز کو باطل کر دیتا، یا نماز پڑھنے والے کو مشرک بنا دیتا، تو یہ نمازی عابد نہ ہوتے، سب کے سب مشرک ہوتے، سب کے سب مشرک ہوتے. اور پیتا کے مسائل بھی ایسے ہوتے کہ سنو، چھانٹ چھانٹ کے پڑھنا رسول کا نام نہ ہے، بزرگان دین کا نام نہ ہے، کعبے کا نام نہ ہے. چھانٹ چھانٹ کے پڑھنا یہی مسئلہ ہوتا. اور اگر تم نے چھٹائی نہیں کی تو نماز بھی تمہاری چلی جائے گی. بڑے اطمینان سے پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کو تو بالکل نہ پڑھنا. یہاں تو انعام والوں کا ذکر ہے تو سورہ فاتحہ کو اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لینا. بہت ہی اچھی طرح سے چھٹائی کرو. میں نے کہا کہ اچھا سب چھٹائی تو ہم کر لیں گے، کھڑے ہوں گے کس کے سامنے؟ کہا کعبہ کے سامنے. تو کعبے کا تصور آئے گا نا، کہاں وہ تو آئے گا، تو عزت کے ساتھ آئے گا کہ توہین کے ساتھ آئے گا؟ اگر توہین کے ساتھ آئے تو خوف، اور عظمت کے ساتھ وہ بھی نماز میں قبلہ کھڑے ہونے والے. لہذا ایسا کرو کہ قبلے کو بھی ہٹا دو. اچھا جب ہٹا دیا، ہٹا چلو اسے بھی ہٹا دیا، تو کم سے کم جو کلمات تم اپنی زبان سے ادا کرو گے اس کا خیال آئے گا کہ نہیں، اور اس کی عظمت کا خیال آئے گا کہ نہیں. میں تو سوچتا ہوں کہ غیر خدا کی ہر ادا غیر خدا، غیر خدا کی ہر ادا غیر خدا، تو وہ کیسی نماز ہے کہ جس میں تمہیں کچھ بھی خیال نہ ہو نماز ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب صلی علیہ. تو تم نے اچھی طرح دیکھا، غور کیا، اور جتنا ہی غور کرتے چلے جاؤ گے سمجھو گے کہ اس رسول کی عظمت کا کیا عالم ہے. کہ عبادت خدا کیا، عبادت خدا کے اندر درود بھیجنا. جس رسول پر آپ خدا کی عبادت میں درود بھیجتے ہیں، جس رسول پر خدا کی عبادت میں آپ سلام بھیجتے ہیں، جس رسول کے غلاموں کے لیے غلاموں کا ذکر آپ خدا کی عبادت میں کرتے ہیں، اس رسول کی عظمت اگر پوچھنا ہے تو نماز سے پوچھو. تو نماز صرف ایک عبادت نہیں، نماز معلم اخلاق ہے، نماز درسگاہ تربیت ہے، نماز عقائد اور ایمان کی مبلغ ہے.
ہے. نماز ایک بہت مسئلے ہے, بہت ہی بڑی مسئلے ہے. اگر تم غور کرتے چلے جاؤ تو نماز اپنے ارکان سے ہر چیز ہمیں پوچھا دے. اتحاد اتفاق سیکھنا ہے, نماز سے سیکھو. اخوت و مروت سیکھنا ہے, نماز سے سیکھو. عظمت مصطفیٰ سیکھنا ہے, نماز سے سیکھو. ایمان و توحید سیکھنا ہے, نماز سے سیکھو. رسالت کی بات سیکھنا ہے, نماز سے سیکھو. ظاہر اور باطن کی صفائی اور تطہیر کا سبق حاصل کرنا ہے, نماز سے سیکھو. تو نماز ہی ہے جو سب کچھ سکھا رہی ہے, سب کچھ سکھا رہی ہے. یہ سچا جسے تو کرا سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں نے نماز کی دو قسمیں دیکھی, ایک مرنے والے کی نماز, ایک جینے والے کی نماز. وہی نماز ہے نا. جیسے نماز پڑھنے والوں کی قسمیں, ویسے نماز کی دو کئی قسمیں. نماز پڑھنے والوں کی ایک قسم تو وہ ہے جو اطمینان سے 5 وقت پڑھتے ہیں, 5 وقت پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ 8 سے پڑھتے ہیں. ایک جمعہ میں ایک ہفتے کی معاف کرا لیتے ہیں, بڑے زوردار خالد ہوتے ہیں. مگر کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ زوردار تو سال میں 2 ہی پڑھتے ہیں. وہ 6 مہینے کا کام نکال لیتے ہیں ایک ہی. بڑا زوردار سجدہ ہوتا ہے. اور کہا کچھ اور بھی نکالے, خود نہیں پڑھتے, دوسرے سے پڑھواتے. خود ایک بھی نہیں پڑھی, کیسے پڑھواتے, مر جاتے. دوسرا پڑھنا بہت آسانی سے پڑھواتے. تو ایک تو نماز ہونی چاہیے کہ پڑھوا رہے ہیں, آرام سے لیٹے ہوئے دوسرے پڑھنا. اور ایک وہ زندوں کی نماز. مگر سنو جی, درود نہ اس نے چھوڑا نہ اس نے چھوڑا. وہاں والی نماز میں فاتحہ چلی گئی, درود نہیں گئے. بس فرق اتنا یہ ہے کہ کبھی درود کو بٹھا کے پڑھایا, کبھی کھڑا کرا کے پڑھایا, تاکہ بیٹھ کبھی پڑھو تو کوئی اعتراض نہ کرے, اور کھڑے ہو کے پڑھو تو کوئی اعتراض نہ کرے. خدا نے ایسے بھی پڑھایا, ویسے بھی پڑھایا. یہ جو کبھی پڑتا ہے کبھی ہے مروت, نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صاحب جس سے نرستا ہے 36 سال وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی ادا سے پیدا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آپ کو دعوانا الحمد